ساتھیو السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو اپنے چینل سویدر سینٹر پر۔ عجیب کہانی ہے یہ۔ ایک جن زادی کو قید کیا اس کے محبوب نے، اور اس کے ساتھ رکھا ناجائز رشتہ بھی، پر وہ اس کو کیوں مروانا چاہتی تھی، وہ بھی ایک انسان سے۔ چلے بڑھتے ہیں اور اس پراسرار کہانی کو سنتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں کہ شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سویدر سینٹر کو، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت اور سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ پہاڑ کی اس بلندی پر گہرا سکوت تھا، خاموشی۔ پچھلے پہر کا زرد اور بیمار چاند کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور اب ہر طرف دھند پھیل گئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے آس پاس کوئی شخص موجود ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس کے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرسراہٹ سی دوڑ گئی اور جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ قدموں کی چاپ سنی جا رہی تھی۔ وہ بے حس کھڑا رہا۔ کوئی شخص اس کے آس پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے وہ گردن گھما کر دیکھ بھی نہ سکا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنے ذہن کو قابو کرنے لگا۔ اس کے جسم پر ابھی تک قیدیوں کا لباس تھا اور وہ تھکن، بھوک اور نیند سے بری طرح پریشان تھا، اور اب خوف بھی اس پر مسلط ہو گیا تھا۔ لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی دھند نے سارے ماحول کو ڈھانپ لیا تھا۔ چند قدم کے فاصلے کے بعد کوئی چیز ٹھیک نظر نہ آتی تھی۔ عاطف نے چاقو نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ چاقو اس نے قید خانے میں ایک چمچے سے بنایا تھا اور ابھی تک اس کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا ہی تھا کہ ایک بہت مدھم اور پرسکون آواز آئی۔ دفاع یا حملے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی خود کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عاطف تیزی سے مڑا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کے انداز سے اطمینان اور سکون ظاہر ہو رہا تھا۔ خوبصورت اور لمبے بال بے ترتیبی سے اس کے پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ جلد ملائم اور صاف تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں، یعنی انسانوں میں ایسی آنکھیں نہیں پائی جاتی ہیں، پر وہ آنکھیں نیلی نیلی تھیں۔ بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو عاطف کے خوف کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ عاطف نے سوچا ممکن ہے یہ لڑکی تنہا ہو یا ہو سکتا ہے کہ آس پاس کوئی اور موجود ہو۔ بہرحال یہ محسوس کر کے لڑکی نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی آ گیا۔ اس نے اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے پوچھا، یہاں کس کے ساتھ آئی ہو لڑکی؟ کسی کے ساتھ نہیں، اکیلی ہی آئی ہوں۔ بہتر ہے سچ بولو، تم نے میرا پیچھا کیا ہے نا؟ کیوں؟ میں نے تمہارا پیچھا ہرگز نہیں کیا، یہ تو ایسے ہی اچانک تم سے میری ملاقات ہو گئی، لیکن میں نے تمہارے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنی۔ یقیناً نہیں سنی ہوگی، ہم پہاڑی لوگ ہلکے پاؤں دھرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ آخر اس ویرانے میں اور اس وقت تمہارا کیا کام ہو سکتا ہے؟ لڑکی ہنس پڑی۔ گہری خاموشی میں اس کی آواز بڑی پراسرار معلوم ہوئی۔ تم بہت جذباتی اور غصیلے ہو۔ میں نے تم جیسا آدمی پہلے نہیں دیکھا۔ تم کو مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں ڈروں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تم اس قدر پریشان ہو اور بری طرح سے خوفزدہ ہو، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اوہ اچھا، تو یہ لو، اب تمہارے پریشان اور ڈرنے کی باری ہے۔ عاطف نے اپنا چاقو سنبھالا۔ کیا کرتے ہو؟ لڑکی بڑے اطمینان سے بولی۔ تم وہی آدمی ہو نا جس نے آج جیل سے دوسرے جیل میں منتقل ہوتے وقت اپنے محافظ کو مار ڈالا تھا اور بھاگ گیا تھا؟ میں نے آج تمہاری تصویر اخبار میں دیکھی تھی اور تمام تفصیل غور سے پڑھی تھی۔ عاطف نے سختی سے اپنے دانت بھینچے کہ اس کے جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئیں، لیکن لڑکی اسی اطمینان اور سکون سے پوچھتی رہی۔ اخبار والوں نے لکھا ہے کہ تم بڑے بے رحم اور خطرناک ہو۔ انہوں نے تمہارا بڑا ڈراؤنا نقشہ کھینچا تھا۔ تمہاری تصویر سے بھی وحشت ٹپک رہی تھی، مگر اس وقت تو
تم خود ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہو، بری طرح سہمے ہوئے، بالکل کسی بچے کی طرح۔ تمہیں اس وقت مجھ سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت جو لڑکی ان پہاڑوں میں تنہا گھومنے پھرنے آئے گی، وہ بھلا کس سے خوف کھاتی ہوگی؟ میں تمام خوف پر غالب ہو جاتی ہوں، مجھے کوئی نہیں ڈرا سکتا ہے۔ لڑکی کمر لچکاتی بڑے اطمینان سے عاطف کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور شانوں کو یعنی کندھوں کو بڑے دل فریب انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، میں کسی سے نہیں ڈرتی، تم سے تو بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو لڑکی؟ مجھے لڑکی نہ کہو، میرا نام شہنیلا ہے، یہ کوئی خوبصورت نام نہیں، اپنے اپنے رواج کی بات ہے۔ اس طرف کے لوگ اس نام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو بہت خوب شہنیلا صاحبہ۔ اب آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ مسٹر عاطف، تم یقیناً بھوکے ہوگے، میں نے تمہارا صحیح نام لیا ہے نا؟ ہاں بالکل صحیح، میرا نام عاطف ہے۔ 4 روز ہو گئے تم بھوکے پیاسے مارے مارے پھر رہے ہو، اور یقیناً تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا مطلب بتاؤ۔ اور تم اس قیدیوں والے لباس میں پہاڑوں سے اتر کر شہر کی طرف بھی نہیں جا سکتے، کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ عاطف کو لڑکی کے اس اطمینان اور سرد مزاجی پر تاؤ آ گیا۔ بکواس بند کرو، صرف اپنا مطلب بیان کرو۔ آخر تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ شہریلا نے عاطف کے الفاظ پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے عاطف کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم خوراک کہاں سے حاصل کر سکتے ہو اور اس لباس سے چھٹکارا پانے کے لیے کپڑے کہاں سے مل سکتے ہیں۔ وہ عاطف کے قریب کھسک آئی اور اپنا سر اس سے ملاتے ہوئے بولی، اور ایک بہت بڑی رقم بھی ہاتھ لگ سکتی ہے، تقریباً $2000۔ تمہیں یقین ہے جو کچھ کہہ رہی ہو سچ ہے؟ بالکل، اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، مگر مجھ جیسے آدمی کو بیوقوف بنانا ذرا مشکل ہے۔ بس بہت ہوا، اب تم چپ ہو جاؤ، یہاں سے کھسک جاؤ۔ خوراک، لباس اور ایک بھاری رقم، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان چیزوں کو حاصل کر کے اطمینان سے کہیں چلے جاؤ؟ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے یہ تمام چیزیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہوں، بس ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے۔ یقین کرو ایسا ہی معاملہ ہے، اگرچہ اب مزید بیوقوف بننے کی طاقت نہیں ہے، مگر پھر بھی کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ یہاں سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گھر ہے، تمام چیزیں اسی گھر سے مل جائیں گی۔ ہاں، تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر تک جاؤں؟ بالکل۔ آخر تم مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہو؟ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سیدھی سی بات ہے، یعنی تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، 1 نہیں 10۔ اگر یہ تو بتاؤ کہ تم مجھ سے کس قسم کا کام لینا چاہتی ہو؟ میں ایک آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے کہ تم اسے قتل کر دو۔ آخر کیوں؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں کسی آدمی کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگوں؟ وہ اسی بات کا حقدار ہے، اس حد تک کہ اسے قتل کرنا میرے لیے ایک اہم فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بہت ظالم اور سنگ دل انسان ہے۔ بولو، کیا تم اسے قتل کر دو گے میری خاطر؟ عاطف حیران رہ گیا۔ لڑکی کی آنکھیں وحشیانہ انداز میں چمک رہی تھیں، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی ہو گئی تھیں۔ لڑکی بولی، ڈر گئے؟ تم جیسا آدمی جو اپنے گارڈ کو قتل کر چکا ہو، کسی دوسرے انسان کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، بس یہ تمہارا آخری قتل ہوگا، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، جہاں چاہے جا سکتے ہو، سودا برا نہیں رہے گا۔ عاطف نے پہلو بدلا، بڑی مشکل سے لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا، بڑی عجیب خواہش ہے تمہاری، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، تم جیسے آدمی سے مذاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس میری یہ آرزو ہے کہ اس آدمی کو انتہائی بے رحمی اور وحشیانہ طور پر قتل کر دیا جائے۔ وہ آدمی اس مکان میں رہتا ہے جس میں روپے اور کپڑے موجود ہیں۔ ہاں، کپڑے بہت زیادہ تو نہیں، مگر جتنے بھی ہیں سب تمہارے فٹ آ جائیں گے، کیونکہ آدمی تمہاری ہی قد و قامت کا ہے۔ اس کے علاوہ $2000 بھی اس مکان میں تکیے کے نیچے تھیلی میں محفوظ ہیں۔ رقم میں تمہارا حصہ کتنا ہوگا؟ مجھے رقم کی ضرورت نہیں، سب کے سب تمہاری ہے۔ میں تو بس اپنی آنکھوں سے اس شخص کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ وہ شخص تمہارا شوہر ہے؟ نہیں، پھر کون ہے؟ اب کیا کہوں کہ میں اس سے محبت کرتی تھی، محبوبہ تھی، کبھی سوچتی تھی مجھے بہت چاہتا ہوگا، مگر بعد میں تمہیں ٹھکرا دیا۔ اب تم اس سے انتقام لینا چاہتی ہو۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو ٹھکرا دیا،
اور دوسری لڑکی میں دلچسپی لینے لگا، حالانکہ میرے پیٹ میں اس کا 2 ماہ کا بچہ پرورش پا رہا تھا۔ عاطف ذرا دیر تک سوچتا رہا، پھر ایک مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بہت اچھا محترمہ شہریلا صاحبہ، مگر سوچ لو، اگر کسی قسم کا دھوکا ہوا تو میرا حشر جو ہو سو ہو، مگر چاقو سب سے پہلے تمہارے ہی پیٹ میں اترے گا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چونکہ تم نے انتہائی بیچارگی سے مدد کی درخواست کی ہے، اس لیے تمہاری آرزو ضرور پوری ہوگی۔ تم اپنی آنکھوں سے اس شخص کو خون میں نہاتے ہوئے دیکھو گی۔ لڑکی خوشی سے کھل اٹھی، بڑے جذباتی انداز میں اس سے پوچھا، تم واقعی اسے قتل کر دو گے؟ ہاں، میرے لیے ایک قتل زیادہ یا ایک قتل کم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش۔ اب میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ کیا؟ ہاں بس، اب وہ کسی دوسری لڑکی کو میرے حال تک نہیں پہنچا سکے گا۔ تمہیں قتل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے گی، کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ مجھے کیسے معلوم؟ تم نے کہا تھا وہ مکان یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہاں کہا تھا۔ بہت خوب، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر برا نہ مانو تو ایک بازو پکڑے رکھو۔ اگر تمہاری نظر میں یہ ضروری ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لڑکی تیزی سے فاصلہ طے کر رہی تھی۔ ایک جگہ راستہ بہت تنگ تھا، ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ مجبوراً عاطف کو لڑکی کا بازو چھوڑنا پڑا۔ آگے راستہ بڑا تھا، کشادہ۔ لڑکی وہاں سے جا کر رک گئی اور عاطف کا انتظار کرنے لگی۔ عاطف پہنچا تو لڑکی نے اپنا الٹا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، مگر اس بار عاطف نے لڑکی کا بازو نہیں پکڑا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ذرا دیر کے بعد ایک چھوٹا سا سیاہ دھبا سا دکھائی دیا۔ لڑکی نے اس دھبے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رہا اس شخص کا مکان۔ میرا خیال ہے ذرا جلدی کرنا چاہیے، لوگ جاگنے لگ گئے ہوں گے۔ عاطف نے آستین سے پیشانی کا پسینہ صاف کیا اور کہا، شہریلا، اگرچہ مجھے تمہارے متعلق کافی اطمینان اور اعتبار ہے، مگر پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ تم میرے ساتھ مکان میں داخل ہو۔ اس قسم کے کاموں میں ذرا احتیاط برتتا ہوں۔ تم جو کہو گے وہی کروں گی مسٹر عاطف۔ میں تو بس اس سنگ دل انسان کے مرنے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، بے بس جو ہوں، ورنہ خود اسے مار دیتی۔ عاطف لڑکی کے سامنے مکان میں داخل ہوا۔ لڑکی بڑے مطمئن اور نپے تلے انداز میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ عاطف دل میں سوچ رہا تھا، خوبصورت لڑکی، تجھے خواہش ہے تو بے وفا شخص کے آخری خونی لمحات کا نظارہ کر لے تو۔ پگلی، تیرا بھی تو آخری وقت آ پہنچا ہے، یہ مکان تیرا قبرستان ثابت ہوگا۔ شہریلا، تو کس قدر خوبصورت ہے، مگر تجھے بھی مرنا ہوگا۔ مجھے افسوس تو ہوگا، مگر اس کے علاوہ چارہ بھی کیا؟ میں اپنے اصول سے مجبور ہوں۔ میں قتل کے چشمدید گواہ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ میرے لیے ایک قتل زیادہ یا ایک قتل کم کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں کس طرح پرسکون اور مطمئن طریقے سے زندہ رہ سکتا ہوں۔ دروازے پر تالا نہیں پڑا ہوا تھا۔ عاطف نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ چھوٹا سا کمرہ بہت صاف ستھرا تھا۔ ضرورت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ سامنے الماری میں شراب کی مختلف قسم کی بوتلیں بڑے قرینے سے سجی ہوئی تھیں۔ عاطف نے کمرے میں ایک بھرپور نظر دوڑائی۔ کھانے پینے کی کافی چیزیں موجود تھیں۔ ایک شخص بستر پر پڑا سو رہا تھا اور کمرے میں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عاطف بستر کے نزدیک گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بری طرح سے پیے ہوئے تھا اور نیند میں ڈوبا ہوا۔ شراب کی مہک اس کی سانس کے ساتھ خارج ہو کر کمرے میں پھیل کر عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ عاطف نے شہریلا کی طرف دیکھا۔ اب کیا دیر ہے؟ رقم سراہنے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہ بولو گی۔ مجھ پر اعتماد ہے نا؟ شکر ہے، مجھ پر اعتبار تو آیا، مگر اب جلدی کرو۔ عاطف نے چاقو جیب سے نکالا اور بستر کے قریب پہنچ کر پے در پہ دل کے مقام پر کئی وار کیے۔ وہ شخص غالباً پہلے ہی وار میں ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے نہ تو کوئی حرکت کی اور نہ کوئی آواز بلند کی۔ عاطف نے چاقو کھینچا اور بستر کی چادر سے صاف کرنے لگا۔ پھر چاقو جیب میں ڈال کر لاش کو ذرا نیچے کھسکایا۔ تکیہ ہٹا کر دیکھا تو نوٹوں سے بھری ہوئی تھیلی سامنے پڑی تھی۔ عاطف نے تھیلی جیب میں ڈالی اور کرسی پر پڑے ہوئے شخص کے کپڑے دیکھنے لگا۔ پھر خون میں لت پت لاش کا جائزہ لیا۔ اس شخص کی لاش بالکل اس جیسی تھی، عاطف کی طرح۔ عاطف ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا۔ افسوس، اس خوبصورت اور بہادر لڑکی کو بھی مرنا پڑے گا، مگر کیا کیا جائے، قسمت کی باتیں ہیں، اس نے مجھے مارتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ عاطف نے 2 مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایک ہی وار میں لڑکی کا خاتمہ کر دے،
تاکہ بیچاری لڑکی کی موت، اذیت اور جان کنی سے بچ جائے اور اسے کم سے کم درد اور موت کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ عاطف نے بڑی تیزی سے چاقو والا ہاتھ پیچھے گھمایا جہاں لڑکی موجود تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ لڑکی اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ عاطف پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز ہٹا کر اسے تلاش کرنے لگا۔ الماریوں کے پٹ کھول کر دیکھا مگر لڑکی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر بھاگا۔ اس کی حالت بڑی خراب تھی۔ پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا، یعنی سر سے پاؤں تک، اور وہ غصے میں پاگلوں والی باتیں کہہ رہا تھا۔ اسے سامنے دھند میں دو آدمی نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں کے جسم پر وردی تھی اور ہاتھوں میں ریوالور، اور عاطف مڑ کر پیچھے کی طرف بھاگا مگر ایک آفیسر نے اسے للکارا، خبردار، چاقو نیچے ڈال دو اور ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ ورنہ چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ چاقو اور نوٹوں کی تھیلی عاطف کے ہاتھوں سے گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی، عاطف کمزور سی آواز میں بولا۔ پولیس آفیسر نے کوئی توجہ نہ دی اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ عاطف نے پھر کمزور سی آواز میں پوچھا، وہ لڑکی کہاں گئی؟ پولیس آفیسر نے حیرت سے پوچھا، کون سی لڑکی؟ پھر اپنے ساتھی کی طرف مڑ کر بولا، ہاورڈ، تم نے راستے میں کوئی لڑکی دیکھی؟ نہیں، اس نے بھی حیرت سے جواب دیا۔ ایک آفیسر کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر پڑی ہوئی خون میں لت پت لاش کو دیکھ کر چونک پڑا۔ پھر وہ عاطف کے قریب آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک بار پھر چونکا۔ ہاورڈ، آؤ جلدی سے۔ اس کی آواز میں عجیب سا جوش تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ذرا غور سے دیکھو، پہچان رہے ہو؟ ارے یہ تو وہی قاتل ہے جس نے اپنے گارڈ کو قتل کر ڈالا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ اچھا، تو یہ دھند میں چھپ چھپا کر ادھر نکل آیا، یہاں عمر کو قتل کر کے اس کی رقم ہتھیار لی۔ خوب بھائی، بہت خوب۔ ہم عمر کو پکڑنے آئے تھے مگر اس نے پہلے ہی عمر کو مار ڈالا۔ خیر، ایک تیر دو شکار اسی کو کہتے ہیں۔ مگر یار، میری خواہش تھی کہ میں عمر کو زندہ پکڑتا اور خوب مارتا، اتنا مارتا کہ اس کے جبڑے توڑ دیتا۔ اس نے جو کچھ کیا ان لڑکیوں کے ساتھ، بہت برا کیا۔ پہلے تو اس کمبخت نے لڑکیوں کو محبت کا دھوکہ دیا، جھوٹی محبت جتائی، رنگ رلیاں منائی، اور جب وہ معاملہ خراب ہو گیا تو جان چھڑانے کے لیے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو مار ڈالا۔ کمبخت کس آسانی سے بستر پر مر گیا، اسے تو کتے کی موت مرنا چاہیے تھا۔ آفیسر نے نفرت سے فرش پر تھوک دیا۔ عاطف حیران اور پریشان پولیس آفیسر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، کتنی لڑکیوں کو مارا؟ بہت ساری، بہت ساری۔ اور اس کی جو پہلی بیوی تھی؟ پہلی بیوی؟ اس کی کوئی بیوی تھی ہی نہیں، بلکہ وہ عجیب سی باتیں کرتا تھا، نہ جانے کس سے باتیں کرتے ہوئے سڑک پر چلتا تھا جبکہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ ارے بھائی، مجرم تھا وہ، تو ہم اس کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ کوئی تو حرکت کرے، کوئی تو ایسا جرم کرے کہ جس کی بنا پر ہم اسے پکڑیں۔ لیکن لوگوں کے سامنے بہت ہی شریف تھا، ساری بدکاریاں، سارے گناہ چھپ چھپا کر کرتا تھا۔ یعنی اس نے شادی نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں۔ اف، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ میرے ساتھ تھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ بکواس بند کرو اور ڈالو اس کو جیل میں۔ وہاں پر وہ دیواروں سے سر مار رہا تھا، تو پھر وہ کون تھی؟ شہنیلا کون تھی؟ شہنیلا میں تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا۔ آنکھیں لیکن وہی، نیلی نیلی اور بڑی بڑی۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ جن؟ ہاں، دراصل عمر پر میں عاشق ہو گئی تھی اور اسے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ پھر میں ایک انسانی شکل میں اس کے سامنے آئی اور وہ مجھے انسان ہی سمجھتا تھا۔ ہم نے وہ سب کیا جو انسانوں اور انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں اس کے سامنے اسی شکل میں آئی جب میں تم سے پہلی بار ملی تھی، وہی شکل۔ عرصے سے اس کے ساتھ رہتی رہی، لیکن پھر ایک دن اسے پتہ چل گیا اور اس نے مجھے کسی عامل سے کہہ کر بند کروا دیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عامل اتنا بڑا عامل تھا کہ اس نے میری تمام طاقتیں صرف کر لی۔ میرے اندر وہ طاقتیں کہ جس کی وجہ سے میں اسے مار بھی سکتی تھی، پر اس نے وہ سب طاقتیں اپنے عمل کی وجہ سے
قید کر لی۔ اسی وجہ سے میں تمہارے پاس آئی اور تمہارا سہارا لیا، کیونکہ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے بستر پر لا کر رنگ رلیاں منائی اور انہیں مارتا گیا۔ میں اسے خود نہیں مار سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہارا سہارا لیا۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن میں کیا کرتی؟ پولیس والوں کو نہ جانے تمہارا پتہ کیسے چل گیا اور انہوں نے تمہیں پکڑ لیا، پر تم بھی تو مجھے مارنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ میں چاہتی تو پولیس والوں کو بھٹکا سکتی تھی، پر تم نے چونکہ مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اب تم اس جیل میں سڑتے رہو۔ میں تو تمہاری مدد کرتی، تمہارے لیے پیسوں کا انتظام بھی کیا تھا۔ تم آسانی سے بھاگ سکتے تھے، لیکن تمہاری نیت میں فتور آ گیا اور تم نے اسے مارنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مارنا چاہا۔ تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ اب تم اس جیل میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، 2 قتلوں کے جرم میں۔ اب میں اپنی دنیا میں جا رہی ہوں۔ کہا تھا نا کہ اس کی قید سے آزاد ہو کر اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ کیا تمہیں مجھ پر بالکل بھروسہ نہیں تھا؟ افسوس، تم انسان دھوکے باز ہوتے ہو، ہم جنات نہیں۔ اس نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ یہاں پر عاطف چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، پاگل ہو گیا۔